سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے علم فقہ یا فقہ الحدیث ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے دو ادوار کا ذکر کیا تھا، دو مراحل کا ذکر کیا تھا۔ اس کے 2 پیریڈز ہم جو ہے وہ ان پر ڈسکس کی تھی، ہم نے بات کی تھی۔ پہلا دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، عہد نبوی ہے، اور دوسرا کبار صحابہ خلفائے راشدین کا دور ہے۔ اس میں کل نسخ کی مثالوں میں اور ایک جگہ اور مجھ سے کچھ مسٹیک ہوئی ہے، میں وہ سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ وہ جو کل کے لیکچر میں، گزشتہ لیکچر میں 1-2 مسٹیکس مجھ سے ہوئی ہیں ان کا ازالہ کر لیں۔ میں نے اتحاد کی مثال میں یہ عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصل بنیادی جو ماخذ تھے مسائل اخذ کرنے کے، شرعی مسائل حل کرنے کے جو دلائل تھے وہ 2 تھے، قرآن اور حدیث۔ لیکن بعض صحابہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انہوں نے اجتہاد کیا ہے۔ جب ان کو کوئی نیا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق، جو ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم تھا، اس کے مطابق اجتہاد کیا۔ اس میں نے ایک مثال ذکر کی تھی عبداللہ بن عمر بن عاص کی۔ یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، اصل حضرت عمر بن عاص ہیں، ان کے والد ہیں، عبداللہ بن عمر نہیں ہے بلکہ ان کے والد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں، یہ شام کی طرف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی غزوے کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ تو یہ سنن ابی داؤد اور دیگر جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیلاً موجود ہے کہ انہوں نے احتلام ہونے کی صورت میں، سردی کافی تھی، سرد علاقہ تھا، تو اپنی جان سے، بیماری سے ڈرتے ہوئے یا موت کے ڈر سے، جیسا کہ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں، انہوں نے اجتہاد کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے۔ اس سے انہوں نے اجتہاد کیا، اس آیت سے انہوں نے اجتہاد کرتے ہوئے انہوں نے تیمم کر لیا، اور تیمم کر کے نماز پڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے آ کر شکوہ کیا یا شکایت کی کہ انہوں نے ہمیں تیمم کر کے نماز پڑھائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کو بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسے ایسے لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، سردی کافی تھی تو میں اپنی جان پہ مجھے خطرہ، بیماری کا یا موت کا خطرہ لاحق ہوا، تو میں نے سرد پانی سے غسل کرنے کی بجائے تیمم کر کے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اس سے استدلال کرتے ہوئے میں نے تیمم کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہو گئے، ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجتہاد تھا لیکن بہت کم تھا، اصل کتاب و سنت ہی قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم سے جو نسخ یہ بھی ممکن ہے۔ اس کی میں نے مثال دی تھی قبلہ، تحویل قبلہ کی۔ اصل یہ تحویل قبلہ کا جو مسئلہ ہے، یہ مثال ہے قرآن کریم سے سنت کے منسوخ ہونے کی، کیونکہ سنت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے شام کی طرف منہ کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف، یہ سنت تھی۔ تو اس کو قرآن کریم نے منسوخ کیا۔ قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، تو 44 عفواً، تو 144۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو منسوخ کیا جو کہ شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا، تو قرآن کریم نے اس کو منسوخ کر دیا۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ کیا سنت قرآن کریم کو منسوخ کر سکتی ہے؟ یہ سوال ایک بھائی نے کیا تھا کہ کیا سنت سے قرآن کریم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، اور قرآن کریم کیا سنت کو منسوخ کر سکتا ہے؟ ایک یہ بھائی نے سوال کیا تھا۔ تو قرآن جو ہے وہ سنت سے قرآن کریم جو ہے وہ اس کو منسوخ کرنے کی مثال، اور اس طرح سنت کو قرآن کریم سے منسوخ کرنے کی مثال کے طور پہ سنت کو جو قرآن کریم نے منسوخ کیا ہے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا۔ یہ واقعہ معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تالیف قلبی کے لیے، چونکہ ان کے بیٹے صحابی تھے حضرت غالباً عبداللہ بن ابی، وہ صحابی رسول تھے، تو ان کی تالیف قلبی کے لیے جو منافق عبداللہ بن ابی تھے، ان کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ تم نماز جنازہ نہ پڑھاؤ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ رحیم تھے، کریم تھے، رحمت اللہ عالمین تھے، اور میں کہ اگر 70 بار مجھے نماز جنازہ پڑھنا پڑی
اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. مجھے یقین ہو کہ اگر میں 70 بار نماز جنازہ ان کی پڑھاؤں تو اللہ معاف کر دے, پھر بھی میں 70 بار بھی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت سورہ توبہ کی آیت نازل فرما دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, کہ اے نبی جب بھی کوئی ان منافقوں میں سے فوت ہو جائے تم ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور اس کی قبر پر بھی کبھی تم نے ان کی قبر پر بھی کھڑا نہیں ہونا. اگر ان منافقین میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے, کوئی مر جاتا ہے, تو تم نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی. یہ سنت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی, لیکن اس کو قرآن کریم نے منسوخ کر دیا. اور قرآن کریم سے جو نسخ کی کئی ایک مثالیں ہیں, اس میں سے ایک مثال قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 240 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو فوت ہو جاتے ہیں, وہ بیویاں اگر چھوڑ جاتے ہیں, تو ان بیویوں کے لیے وصیت لازواجہم متاعا الی الحول, ان بیویوں کو نصیحت ہے کہ وہ 1 سال تک اپنی عدت پوری کریں. تو اصل پہلا حکم یہ تھا کہ 1 سال تک جس کا شوہر فوت ہو جاتا تھا وہ انتظار کرتی تھی, اور 1 سال کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی تھی. لیکن اس حکم کو دوسری آیت نے منسوخ کر دیا. وہ دوسری آیت جو ہے وہ اس سے پہلے مذکور ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی 234 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو فوت ہو جائیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور بیویاں چھوڑ جائیں, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, کہ وہ 4 مہینے اور جو ہے وہ 10 دن وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں, اور اس کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد 4 ماہ اور 10 دن یہ ان کو پورا کرنے کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی. تو یہ مثال ہے قرآن کریم سے قرآن کریم کو کی آیت کو منسوخ کرنے کی. تو آگے چلتے ہیں ہم اپنے نئے موضوع کی طرف. تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تیسرا دور, تدوین فقہ کا یا تاریخ الفقہ کا, علم فقہ کی جو نشر و اشاعت ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ سنت سے قرآن کے منسوخ ہونے کی بھی کوئی مثال پلیز دے دیجیے ذرا. جی سنت سے قرآن کی کسی آیت کے منسوخ ہونے کی کوئی مثال پلیز دے دیجیے. سنت سے قرآن کریم کی آیت منسوخ ہونے کی, قرآن کا کوئی حکم منسوخ ہونے کی. جی میں کل شاید میں نے اس پہ مثال ذکر کی تھی کہ سنت سے قرآن کریم کی جو اس کے نسخ کی مثال. سر وہ جو رضاعت والی تھی. جی بالکل رضاعت والی, اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ آیت ہی قرآن کریم کی پڑھی جاتی تھی, لیکن اس کے بعد اس کو جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات میں سے نکال دیا گیا. لیکن اس میں راجح موقفی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو حدیث ذکر کی اصل وہ حدیث ہی ہے, تو بھی مثال بن سکتی ہے رضاعت کی جو مثال ہے. تو کیونکہ 10 کا پہلے ذکر تھا, 10 رضاعت کا, تو اس کے بعد جو ہے وہ 5 کا حکم جو ہے وہ نازل کیا گیا. ٹھیک سر, جزاک اللہ خیر. جی مزید انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو مثالیں ذکر کر دوں گا آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ. تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یا آج کا ہمارا جو موضوع پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تیسرا دور, فقہ اسلامی کی تاریخ کا تیسرا دور ہے. اور یہ دور ہے کبار تابعین کا, جو عظیم کبار بڑے تابعین اور کم عمر سے صحابہ کا دور ہے. اس دور میں جو پہلا دور ہے اس سے کچھ مختلف چیزیں وہ یہ ہیں کہ اس دور کے اندر جو صحابہ باقی بچے تھے, یعنی کچھ کبار صحابہ فوت ہو چکے تھے, دنیا سے جا چکے تھے. خلفائے راشدین میں سے جو ہے وہ 3 خلیفہ جو ہے وہ پہلے یہ فوت ہو چکے تھے. تو یہ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کا دور بھی 40 تک ہے, 40 ہجری کے بعد ختم ہو جاتا. آپ کی شہادت 40 ہجری کو ہوئی ہے. تو یہ دور 40 ہجری سے لے کر یعنی 41 ہجری سے ہم کہہ سکتے ہیں لے کر تقریباً 200 ہجری تک جاتا ہے یہ دور. یہ تیسرا جو پیریڈ ہے اس کا فقہ کا, یہ 41 ہجری سے لے کر 41 سے لے کر تقریباً 200 ہجری تک جو ہے وہ اس کا یہ دور بنتا ہے, 200 ہجری تک. اور یہ کبار تابعین کا دور ہے اس کے آغاز کا. میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا گزشتہ لیکچر میں کہ جیسے انسان کی ولادت ہے, اس کے بعد اس کی نشو و نما ہے, اس کے بعد اس کا لڑکپن ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, تو اس کے اندر بھی یہ مراحل اسی طرح بالکل سیم جو ہے وہ تاریخ میں آپ کو ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے یہ اس علم فقہ کا آغاز تھا, علم فقہ کا آغاز تھا اس کے اندر. اس کے بعد کبار صحابہ جو خلفائے راشدین کا دور تھا, یہ اس علم فقہ کا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ نشو و نما تھی اس دور کے اندر, نشو و نما ہوئی. اور اس کے بعد
اس علم کی آگے جو مزید جو اس کے اندر ترقی آئی اور ارتقاء ہوا یا اس کا نشر و اشاعت ہوئی وہ کبار تابعین کے دور میں. کبار تابعین کا دور آپ کو بتا چکا ہوں کہ 41 ہجری سے لے کر تقریباً یہ 200 ہجری تک یہ دور کہلاتا ہے تیسرا دور. اس دور کے اندر جو سب سے اہم چیزیں یا سب اس کی جو خوبیاں ہیں خصوصیات ہیں ان میں اس کے اندر اختلافات جو ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیگر جو پہلے دو ہمارے دور گزرے ہیں ان سے کچھ چیزیں جو مختلف ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر صحابہ کے دور سے بڑھ کر اختلاف پیدا ہوا. اس دور کے اندر اختلاف کی جو مقدار ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی, اختلافی مسائل زیادہ جو ہے وہ پیش آئے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو صحابہ کے دور میں کبار صحابہ کے دور میں جو ہے وہ اجماع کرتے تھے کسی مسئلے پر, متفق ہو کر کمیٹی بنا کر شورا قائم کر کے کسی مسئلے کا حل نکالتے تھے, وہ ناممکن ہو چکا تھا. کیونکہ ایک تو خلافت مدینہ سے جو ہے وہ کوفہ کی طرف حضرت علی سے منتقل کر دیا گیا تھا, اس کو خلافت کو کوفہ اور شام میں منتقل کر دیا گیا تھا اس دور کے اندر. تو اس وجہ سے یوں ہی مدینہ سے خلافت دوسرے علاقے کے اندر منتقل ہوئی تو دارالخلافہ وہاں بنایا گیا. تو اس کے بعد صحابہ جو ہے مختلف شہروں میں منتقل ہو گئے, منتشر ہو گئے, پھیل گئے. مکہ کے اندر عبداللہ بن عباس مکہ میں چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عباس کا مقر اور جو اصل وہاں ان کا اس کے بعد مقام بنا, مدرسہ قائم ہوا, وہ مکہ میں تھا. عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے مصر میں چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ میں چلے گئے. اس کے بعد حضرت انس بن مالک جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صغار چھوٹے صحابہ میں سے ہیں, کم عمر صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کی عمریں کم تھیں, یہ ان کو کہتے ہیں صغار صحابہ یعنی کم عمر صحابہ جو ہیں. یہ بصرہ میں تھے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بصرہ میں تھے. اور مکہ مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ صحابہ جو ہے مدینہ میں رہے. تو انہی کی وجہ سے ان کے افکار اور ان کے جو اجتہادات تھے یا ان کی آراء تھیں, انہی کی بنیاد پر اس دور کے اندر جو اہم جو ہے مسئلہ پیش آیا یا اہم چیز ہم ذکر کر سکتے ہیں وہ یہ کہ دو مدارس جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے آئے. دو مدارس قائم ہوئے, دو مدرسے قائم ہوئے. ایک مدرسے کا نام دیا گیا مدرسہ تو اہل رائے, اہل رائے کا مدرسہ, یہ کوفہ میں قائم ہوا. اور یعنی ان صحابہ کے جو اجتہادات تھے, جو ان کی آراء تھیں, انہی کی بنیاد پر جو ہے یہ مدارس قائم ہوئے. جو آگے ان کے شاگرد جو ہیں جنہوں نے ان لوگوں سے فیض حاصل کیا, علم لیا, تو انہی کی آراء کو لے کر یہ مدارس قائم ہوئے اور انہی سے آگے علم کی نشر و اشاعت اور علم فقہ جو ہے یہ آگے پوری دنیا میں پھیلا. تو یہ دو مدارس جو ہیں یہ آپ ان کو ذہن میں بٹھا لیں, انہی سے آگے فقہائے اربعہ کا جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے. تو اسی وجہ سے ان کو سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے, ان کی آراء اور افکار کو, اور جن کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں پہلے دو پیریڈ سے, وہ بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہیں. تو سب سے پہلا ذکر کرتے ہیں ہم مدرسہ تو اہل رائے. اہل رائے کا جو مدرسہ ہے یہ کوفہ میں قائم ہوا, اور اس کے بانی جو ہیں, اس کو قائم کرنے والے یا اس کی بنیاد رکھنے والے وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ کافی حد تک حضرت عمر فاروق کی آراء سے متاثر تھے. سیدنا عمر فاروق جو ہیں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی آراء سے کافی حد تک جو ہے یہ متاثر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود. اور اس کی وجہ سے انہوں نے انہی کی آراء, حضرت عمر فاروق کا یہ نظریہ تھا, وہ کہتے تھے کہ جو نصوص ہیں ان پر انسان جو ہے وہ اجتہاد کرے, ظاہر کو نہ لے بلکہ ان کی پیچیدگی میں جائے, اور ان کی پیچیدگی جا کر گہرائی میں جا کر مزید مسائل اخذ کرے. کیونکہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں یا احادیث ہیں ان کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر ایک معنی نہیں ہوتا بلکہ کئی ایک معنی ہے. تو جس قدر معنی زیادہ ہوں گے, ان کا استنباط زیادہ کیا جائے گا, اس قدر جو ہے وہ مسائل بھی زیادہ ان سے حل کیے جا سکتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں ان کا مدرسہ جو ہے کوفہ میں قائم ہوا, جس کو مدرسہ تو اہل رائے کہا جاتا ہے. ان کے شاگرد جو ہیں وہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی. حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں ان کے بعد جو اس مدرسے کے بانی بنے یا اس مدرسے کے جو امام بنے وہ تابعی ہیں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی. ابراہیم نخعی جو ہے ان کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن مسعود کے جو دیگر شاگرد تھے, ان شاگردوں میں سے علقمہ ہیں, مسروق ہیں, اور اس کے بعد شریح تابعی جو حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں قاضی بھی رہیں, قاضی شریح ہیں, وہ بھی اس مدرسے کے ہی ایک جز ہیں یا اس کے جو بانی ہیں, اس کو قائم کرنے والے ان میں سے ہیں. تو ان لوگوں کا کیا نظریہ تھا, یہ لوگ حدیث کو, قرآن کریم اور حدیث کو ہی لیتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نصوص کے اندر جو دلائل ہیں ان کے اندر کافی حد تک گہرائی میں جاتے تھے, گہرائی میں جا کر مسائل کا حل نکالتے تھے. تو جو دوسرا مدرسہ ہے یہ ہے مدرسہ تو اہل الحدیث, یعنی اہل حدیث کا مدرسہ, یہ مدینہ میں تھا.
اس مدرسے کے جو بانی ہیں، یعنی جو آغاز میں جن لوگوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، جن سے آگے ان کے افکار کو، ان کی آراء کو پھیلایا گیا، وہ دو صحابی آپ سامنے ذکر کر چکا ہوں. دو صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت زید بن ثابت ہیں. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں رضی اللہ عنہ، معروف ہے کہ وہ سنت کی بہت زیادہ پیروی کرنے والے تھے، حتیٰ کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کیا ہوتا تھا، اگر وہاں سے ان کا گزر ہوتا تو وہاں وہ جا کر بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس قدر یعنی وہ سنت کے اتباع کرنے والے. اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جن چیزوں پہ اگر انسان عمل نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، وہاں ان میں یعنی کہ وہ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے ان پہ عمل کرنے کی. تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت جو ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں سب سے پہلے حضرت جو ہے وہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں. سعید بن مسیب جو ہیں حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو یہ ان کے جو ہے اس مدرسے کے بانی ہیں. اس کے بعد جو دیگر فقہائے سبع ہیں، فقہائے سبع یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، عام آپ کو یہ اصطلاح ہمارے آگے جو مزید لیکچر آئیں گے یا جو آگے ہمارے مواد آئیں گے ان کے اندر یہ اس کی اصطلاح آئے گی فقہائے سبع کے نام سے. فقہائے سبع جو ہیں یہ 7 ایسے فقہا ہیں، تابعین ہیں سارے کے سارے، اور ایک ہی دور میں ایک ہی وقت میں یہ مدینہ میں موجود رہے ہیں، اور ان کی آراء کو، ان کے اجتہادات کو، ان کے فتاوی جات کو ترجیح دی جاتی تھی دیگر لوگوں پر، دیگر علماء کے فتاوی جات پر. اور یہ معروف ہیں. سب سے پہلے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ہیں، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تعالیٰ. سعید بن مسیب جو ہیں یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد جو عروہ بن زبیر ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ کے، جو حضرت زبیر جو جو ہے وہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عروہ، لیکن صحابی نہیں ہیں چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یا آپ کے آخری جو ہے وہ سالوں میں یہ ان کی پیدائش ہوئی، اس وجہ سے ان کو ہم جو ہے وہ صحابی نہیں کہہ سکتے. یہ تابعی ہیں، یعنی بڑے تابعین میں سے ہیں، کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ جو عروہ بن زبیر ہیں، اس کے بعد قاسم بن محمد بن ابو بکر رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں، یہ بھی فقہائے سبع میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے زید بن خارجہ بن زید بن ثابت جو ہیں، حضرت زید بن ثابت کے جو پوتے ہیں، یہ بھی فقہائے سبع میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. اس کے بعد عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، یہ بھی فقہائے سبع میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد سالم جو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورحمہ اللہ، یہ فقہائے سبع میں ان کا شمار ہوتا ہے. تاریخ میں مختلف کتابوں میں ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ان کی تفصیلات ڈیٹیل جو مل جائے گی. تو یہ بار بار ہمارے ساتھ جو ہے وہ آئندہ جو لیکچرز ہیں یا ہماری جو کتاب فقہ الحدیث مقرر کی گئی ہے اس میں ہمارے جو مسائل میں ذکر آئے گا کہ فلاں امام نے ان کے قول کی وجہ سے اس مسئلے کو ترجیح دی ہے، تو اس کا بھی سمجھنا انتہائی ضروری ہے. تو یہ حدیث کو ترجیح دیتے تھے، قرآن اور حدیث کو. اس نصوص یا قرآن و حدیث کی جو دلائل ہیں ان کی گہرائی میں نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ جیسے حدیث میں آ گیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے. یعنی اجتہاد کو کم استعمال کرتے تھے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اجتہاد کو کم استعمال کرتے تھے، صرف بظاہر نصوص سے احکامات جو موجود ہیں ان کو ہی آگے جو ہے وہ دوسروں کو بتاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مدینہ میں رہیں تو مدینہ میں کوئی اتنے فتنے اور یہ فرقے جو ہے وہ پیدا نہیں ہوئے، مدینہ میں امن تھا، کوئی نئے مسائل جو ہے وہ درپیش نہیں آئے، ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس وجہ سے ان کو اجتہادات زیادہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن چونکہ عراق جو ہے، کوفہ جو ہے، یہ فتنوں کا جو ہے وہ علاقہ تھا، یہاں بہت بڑے فتنے اٹھے، مسلمانوں کو کئی فتنوں کا سامنا کرنا پڑا. جتنے بھی مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ مصائب آئے ہیں وہ وہاں سے، عراق سے ہی، اسی سرزمین سے ہی آئے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں عبداللہ بن مسعود تھے، تو ان کے پاس جو احادیث اور قرآن کریم کے آیات کا علم تھا ان کے مطابق وہ اجتہاد کرتے تھے، نئے مسائل کا حل نکالنے کی ان کو ضرورت پڑتی تھی کیونکہ وہاں ان کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ اصل بنیاد، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مدارس میں جو مدرسہ تو اہل الرائے اور مدرسہ تو اہل الحدیث، ان میں جو ڈیفرنٹ ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں فرق ہے بنیادی، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوفہ والوں کو مسائل کا زیادہ سامنا کرنا پڑا، نئے مسائل پیدا ہوئے وہاں جو ہے وہ شیعہ اور یہ جو معتزلہ کا جو ہے وہ مدرسہ وہاں قائم ہوا، معتزلہ اٹھے، نئے نئے افکار وہاں پیدا ہوئے. اس وجہ سے ان کو پھر جو نصوص ہیں، دلائل ہیں کتاب و سنت کے، ان میں بقدر زیادہ ان کی جو ہے وہ اجتہاد کرنا پڑا اور ان کی گہرائی میں جانا پڑا. لیکن مدینہ میں کوئی اتنی زیادہ ان کو ضرورت نہیں آئی اجتہاد کرنے کی، مسائل عام تھے، معروف تھے، اس وجہ سے وہ صرف کتاب و سنت پر ہی اکتفا کرتے تھے.
تو یہ فرق ہے دونوں مدارس میں۔ اب آگے چلتے ہیں، اسی مدرسہ جو اہل حدیث ہے، اہل الحدیث کا مدرسہ، اس سے آگے مزید جو وہ افکار اور جو فقہ ہے اس کو ترویج ملی اور اس کی نشر و اشاعت ہوئی۔ اور کوفہ، اہل کوفہ جو مدرسہ تو اہل رائے ہے، وہاں سے سب سے پہلا جو مذہب ہے مذاہب اربعہ میں سے، یہ مذہب حنفی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت جن کی ولادت جو ہے 80 ہجری میں ہوئی ہے اور ان کی وفات جو ہے 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ اسی مدرسے کے فاضل تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں یہ آغاز میں ایک تاجر تھے، ان کے والد اور ان کے دادا، ان کا کاروبار تجارت کا ہی تھا، تو تجارت کا ان کا پیشہ تھا۔ آغاز میں تجارت کا خود بھی کاروبار کرتے تھے، کام کرتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کے اندر تعلیم کا، علم سیکھنے کا ذوق پیدا ہوا، تو انہوں نے پھر اسی مدرسے میں جا کر جو ہے وہ علم سیکھنا شروع کیا، جس کو مدرسہ تو اہل رائے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے، ان کے استاد کا نام ہے حماد ابن ابی سلمہ۔ حماد بن ابی سلمہ جو ہیں یہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں، اور یہ اسی مدرسے کے فاضل تھے، یعنی انہوں نے جو معروف تابعی ابراہیم نخعی تھے انہوں سے اس طرح کے لوگوں سے علم حاصل کیا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ حماد بن ابی سلمہ کے بعد اس مدرسے جو مدرسہ تو اہل رائے ہے، مسند تدریس پہ ان کو بٹھایا گیا۔ ان کی وفات کے بعد یہ وہاں بیٹھے اور انہوں نے وہاں علم کی نشر و اشاعت جو ہے وہ کی۔ تو وہی جو افکار عبداللہ بن مسعود صحابی رسول سے ان کے اجتہادات جو ہیں وہ ان تک منتقل ہوئے، اور انہوں نے آگے پھر اس کے اندر مزید جو ہے مسائل کا اضافہ کیا۔ لوگ یہ ایک مجلس قائم کرتے تھے، ایک حلقہ لگاتے تھے، کلاس لگاتے تھے، جیسے ہم کلاس کہہ سکتے ہیں، لوگ ان پر مسائل پیش کرتے تھے، اور وہ مسائل کا حل جو ہے وہ کتاب و سنت جو ان کے پاس علم موجود تھا اس میں اجتہاد کر کے یا قیاس کو بھی استعمال کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر جو دلائل ہیں، میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اصول جو ہیں اہل سنت والجماعت کے ہاں مذاہب اربعہ میں، وہ اصول دو ہیں، قرآن اور حدیث، لیکن جو فروع ہیں، جو فروعی دلائل ہیں، فرعی دلائل ہیں، وہ اس کے علاوہ ہے، لیکن متفقہ ان سب کے مذاہب اربعہ کے ہاں وہ 4 دلائل ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ قرآن و حدیث اس کے تعارف کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ باقی دیگر جو سبجیکٹ ان میں پڑھیں گے۔ حدیث کا آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ حدیث جو ہے وہ ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل و تقریر، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سے جو آپ کی بات نقل کی جائے وہ آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو، یعنی آپ نے بات کر کے حکم دیا ہو یا پھر آپ نے کام کر کے دکھایا ہو، یہ اس کو قول اور فعل کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کام ہوا ہو اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہو، اس کو غلط نہ کہا ہو، تو یہ بھی حدیث کے اندر علماء اس کو داخل کرتے ہیں اور اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، تو یہ حدیث ہے۔ تو اس کے بعد اجماع آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ کسی بھی زمانے کے جو مجتہدین ہیں وہ کسی شرعی دلیل کی بنیاد پر کسی نئے مسئلے میں اگر اتفاق کر لیتے ہیں تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ اور قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اصلی مسئلہ موجود ہے لیکن اس کے اوپر کسی دوسرے مسئلے کو اس کے اوپر قیاس کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اس کی فقہا جو مثال دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل تو شراب کی حرمت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن جو نبیذ ہے، جو کھجوروں سے تیار کی جاتی ہے، کھجور اگر آپ پانی کے اندر، جو تر کھجور ہوتی ہے اس کو رطب کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کو اگر آپ پانی کے اندر کچھ دیر رکھ دیں تو رات کو اگر آپ رکھیں گے صبح اس کا نبیذ بن جاتا ہے، اس کو پانی اور ملا کر اس کو پی لیا جاتا ہے۔ اگر یہ 2-3 دن زیادہ پڑا رہے تو اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ ہم نبیذ کو حرام کہہ دیں کہ نبیذ پینا غلط ہے یا حرام ہے، تو علماء کرام نے اس نبیذ کی جو جب اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے انہوں نے اس کو حرام کیسے کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اصل علت جو ہے وہ نشہ ہے۔ انہوں نے اس کو قیاس کیا شراب پر، اصل اس کا حکم موجود نہیں نبیذ کا، قرآن اور حدیث کے اندر اس کا اصل حکم موجود، لیکن دلیل موجود ہے۔ دلیل کون سی موجود ہے؟ دلیل ہے شراب کی حرمت کی، اور علت کیا دونوں میں مشترکہ ہے؟ وہ ہے نشہ۔ تو علماء یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نیا مسئلہ جو درپیش ہے، جس کا سامنا ہے، یا نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے، کیا اس کی طرح کا کوئی اور مسئلہ اصل موجود ہے قرآن یا حدیث کے اندر؟ تو اگر تو ان کو وہ مسئلہ اصل مل جاتا ہے تو پھر وہ رجوع کرتے ہیں قیاس کی طرف، دونوں میں علت دیکھتے ہیں، کیا دونوں کی علت ایک ہے؟ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نشہ ہے، تو نبیذ اور شراب کے درمیان جو علت مشترکہ ہے، یعنی جو اصل بنیادی چیز ہے وہ ہے نشہ، تو جس چیز میں بھی نشہ پایا جائے گا اس کو قیاس کیا جائے گا شراب پر۔ جیسا کہ اگر کوئی اس دور کے اندر مثلا پان کھاتے ہیں کچھ لوگ یا تمباکو والی چیزیں ہیں، اگر ان کے اندر نشہ ہے تو اس کو اسی پر قیاس کیا جائے گا۔
شراب کے حکم پر جو ہے وہ ان کو قیاس کر کے، تو یہ ہوتا ہے قیاس. تو قیاس کا استعمال ہوا. لیکن فرق یہ ہے کہ جو مدرسہ اہل حدیث ہے، جو مدینہ میں جو فقہائے سبع یا دیگر لوگ موجود تھے، اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ اسی مدرسے کے فاضل ہیں، تو انہوں نے ان چیزوں کا استعمال کم کیا ہے. ان چیزوں کا استعمال کم کیا ہے، یعنی قیاس کا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اجماع تو ممکن نہیں تھا اس دور کے اندر. یہ فرق ہے کبار صحابہ کے دور سے. ان کے دور میں اجماع ہوئے ہیں اور ممکن تھے، لیکن اس دور کے اندر چونکہ سب پھیل چکے تھے مختلف علاقوں میں، کوئی فون تو نہیں تھے اس دور کے اندر، تواصل نہیں تھا، مواصلات نہیں تھے، آنے جانے کے یہ کوئی وسائل نہیں تھے. اس وجہ سے ان کو آپس میں ایک جگہ اکٹھا کر کے مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا تھا. اس لیے اس دور کے اندر اجماع نہیں ہوئے. اور اجماع اس دور میں کون سا معتبر سمجھا جاتا تھا؟ وہ فقہائے سبع کا، جو مدینہ کے اندر 7 بڑے بڑے تابعین، معروف تابعین، جن کو فقہائے سبع کہا جاتا ہے. جیسے آپ بتا چکا، سعید بن مسیب ہیں، قاسم بن محمد بن ابوبکر ہیں، زید بن خارجہ ہیں، اس کے علاوہ سالم ہیں، اور عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہیں. تو یہ لوگ جو ہے اگر کسی چیز پر اتفاق کر لیتے تھے، کسی مسئلے پر ان کا اگر اتفاق ہو جاتا تو اس کو اجماع کہتے تھے. یعنی فقہائے سبع کا اس بات پر اتفاق ہے، تو ان کی بہت بڑی ویلیو ہوتی تھی ان کی اجماع کی اور ان کے اتفاق کی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ ان کی اجماع کو قبول نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں اور ہم بھی انسان ہیں، جیسے وہ اجتہاد کر سکتے ہیں ہم بھی اجتہاد کر سکتے ہیں. تو چونکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی تابعین میں سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی تابعین میں سے ہیں، یا اگر تابعین میں سے نہیں تو کم از کم ان کا بھی ایک مقام تھا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ لوگ اجتہاد کر سکتے ہیں ہم بھی ایسے اجتہاد کر سکتے ہیں. تو فقہائے سبع کا جو اگر کسی مسئلے پر اتفاق ہو جاتا تھا تو اس دور کے لوگ جو ہے اکثر وہ مدرسہ اہل حدیث کے وہ اسی کو ترجیح دیتے تھے، کہتے اس پر ان کا اتفاق ہے. لیکن اہل رائے جو ہے وہ اس اجماع کو یا اس اتفاق کو قبول نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جیسے وہ ہم انسان ہیں، ہم بھی اس طرح کے انسان ہیں، تو اگر وہ اجتہاد کر سکتے ہیں تو ہم بھی ان دلائل پر سے اجتہاد کر کے مسائل مستنبط کر سکتے ہیں، مسائل جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں. تو اہل رائے کا جو مدرسہ ہے، جس کے آپ کو بتا چکا ہوں بانی عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، اور اہل حدیث کا جو مدرسہ ہے مدینہ میں، اس کے بانی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت زید بن ثابت ہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مدرسہ اہل رائے جو کوفہ کا مدرسہ ہے وہ قرآن حدیث کے ساتھ اجماع اور قیاس ان چیزوں کا انہوں نے استعمال کیا. اجماع اگرچہ اس طور ممکن نہیں ہوا، لیکن قیاس اور دیگر جو دلائل ہیں، اقوال صحابہ اور اس کے علاوہ مصالح مرسلہ، سد الذرائع، یہ آپ کتاب میں موجود ہے شروع میں، کیونکہ اصل یہ ٹاپک جو ہے وہ مصطلح الحدیث کا ہے. تو اس وجہ سے تفصیلی جو سارے یہ دلائل ہیں ان کو آپ وہاں ان کا تعارف وہاں اس کتاب کے اندر پڑھیں گے. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ اس میں رہنمائی کر دیں گے. تو یہ ان کا زیادہ انہوں نے استعمال کیا ہے. اگرچہ امام مالک رحمہ اللہ جو اس مدرسے کے فاضل ہیں، مدرسہ اہل حدیث کے، انہوں نے بھی اجماع کو مانا ہے اور قیاس بھی استعمال کیا ہے، اجتہاد بھی کیا ہے مسائل کے اندر، اور مصالح مرسلہ قول ان کا بھی استعمال، لیکن انہوں نے اس قدر استعمال نہیں کیا ان چیزوں کو جس قدر مدرسہ اہل رائے نے. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے، نئے نئے مسائل کا، اہل کوفہ کو، وہ اہل مدینہ کو نہیں کرنا پڑا. تو بات کر رہے تھے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے یہ فقہ میں بہت بڑے امام ہیں، ان کا ایک مرتبہ اور مقام ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ائمہ میں سے جو مقام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، وہ شاید کسی اور امام کو فقہ کے اندر اس قدر جو ہے وہ ملکہ اور کیپیسٹی مسائل اخذ کرنے کی کسی اور کے اندر ہو. اس وجہ سے امام شافعی بھی کہا کرتے تھے اگر کوئی فقہ کے اندر سمندر بننا چاہتا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ سے جو ہے وہ فقہ حاصل کرے. تو یہ سب سے پہلے امام ہم کہہ سکتے ہیں فقہائے اربعہ میں سے. ان کا مذہب سب سے پہلے اس کا آغاز ہوا، ان کی فقہ جو ہے فقہ حنفی، سب سے پہلے اسی کا آغاز ہوا اس مدرسہ اہل الرائے سے. دوسرا مدرسہ ہے امام مالک کا رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک جو ہیں، امام مالک چونکہ مدینہ میں ہی پیدا ہوئے اور مدینہ میں نشو و نما پائی، اور مدینہ میں ہی اکثر صحابہ موجود تھے. اللہ کے نبی وسلم کی وفات کے بعد اکثر جو ہے وہ صحابہ مدینہ میں، کئی ایک ایسے صحابہ جو مدینہ میں رہے، ان میں سے جن کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی وسلم کی حدیث یاد تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ میں مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے تھے. تو ان سے آگے جن لوگوں نے فیض پایا حضرت ابو ہریرہ سے، جو تابعین ہیں، ان کے بعد امام مالک نے ان لوگوں سے ہی فیض پایا. امام مالک رحمہ اللہ نے ان لوگوں سے علم حاصل کیا. اس وجہ سے ان کے اندر ذوق جو ہے وہ حدیث کا زیادہ تھا بنسبت فقہ کے. تو اس وجہ سے اگرچہ انہوں نے اجماع کو بھی ذکر کیا ہے اپنی کتاب موطا کے اندر، بعض جگہوں پہ اجماع کو بھی مانتے تھے، قیاس بھی انہوں نے بعض مسائل میں کیا، لیکن بقدر اہل کوفہ کے انہوں نے کم اس کو استعمال کیا. یہ فرق ہے دونوں مدارس میں.
امام مالک کی ولادت جو ہے مدینہ میں ہوئی ہے، اور یہ 93 ہجری میں 93 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کی وفات امام مالک رحمہ اللہ کی جو ہے وہ 179 میں 179 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے بعد۔ اور اس کے بعد جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی بتا چکا ہوں آپ کو، 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، 80 میں، اور اس کے بعد 150 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو یہ دو مدارس سب سے پہلے مدارس ہیں، سب سے پہلے جو دو مذاہب وجود میں آئے۔ پہلا مذہب حنفی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت ہے اس مذہب کی، اور دوسرا ہے مذہب مالکی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ مدینہ میں رہے، اس وجہ سے ان کا ذوق حدیث کا زیادہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو چونکہ وہ مدرسہ اہل الرائے سے فاضل تھے، اور ان کا ذوق زیادہ فقہ کا تھا، اور اجتہاد کرنا، قیاس کو استعمال کرنا، اور یہ چونکہ اہل مدینہ کے پاس حدیث زیادہ تھی، حدیث کا علم زیادہ تھا، چونکہ مدینہ سے اصل یہی تو حدیث کا بنیادی مصدر اور مرجع ہے، یہاں سے تو حدیث آگے دیگر علاقوں میں پھیلی ہے، تو اس وجہ سے وہ حدیث کو زیادہ استعمال کرتے تھے، اور اہل رائے کے پاس حدیث چونکہ کم تھی، تو اس وجہ سے وہ حدیث کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جو ہے وہ دیگر دلائل جو اب ذکر آپ کو کر چکا ہوں میں، استحسان ہے، استصحاب ہے، اجماع وغیرہ، قیاس وغیرہ کو استعمال کرتے تھے۔ یہ دو مدارس ہیں، ان کا آپ کے سامنے میں نے فرق ذکر کیا۔ اب آتے ہیں تیسرے امام کی طرف، ائمہ اربعہ میں سے تیسرے امام ہمارے موصوف جن کے ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کی ولادت اسی سال میں ہوئی ہے جس سال میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، یعنی 150 میں، 150 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کی وفات 204 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو امام شافعی جو ہیں یہ شاگرد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی شام میں پیدا ہوئے، لیکن مکہ میں جو ہے وہ انہوں نے نشو و نما پائی، تو انہوں نے کئی ایک افکار کو جمع کیا، یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے دونوں مدارس کے جو علم ہے اس کو جمع کیا۔ مدرسہ اہل رائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، معروف شاگرد جو ہیں امام حسن، ان سے جو ہے محمد بن حسن شیبانی، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں محمد بن حسن شیبانی، ان سے انہوں نے علم فقہ حاصل کیا جو امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، ان کے شاگرد سے، چونکہ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فوت ہو چکے تھے، اس وجہ سے ان کے شاگرد ابھی زندہ تھے، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان سے انہوں نے فقہ حنفی جو ہے، یعنی جو مدرسہ اہل الرائے کے افکار ہیں ان کو لیا۔ اس کے بعد جو ہے مدینہ میں آئے، امام مالک کی جو ہے وہ شاگردی اختیار کی، امام مالک سے علم حدیث لیا، موطا امام مالک جو ہے انہوں نے یاد کی، بہت کم عمری میں انہوں نے پوری موطا یاد کر لی تھی۔ اس کے بعد امام مالک کا جو طریقہ اجتہاد ہے اس کو بھی لیا، دونوں کو جمع کر کے تو امام شافعی کا جو طریقہ فقہ ہے یا ان کا طریقہ اجتہاد ہے وہ دونوں کے درمیان ہے، یعنی مدرسہ اہل الرائے اور مدرسہ اہل الحدیث دونوں کے درمیان کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، دونوں کو جمع کر کے ملا کے۔ اس وجہ سے اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو ان کی کتابوں کے اندر حدیث سے بھی استدلال ملے گا، بہت زیادہ حدیث کو بھی انہوں نے استعمال کیا ہے، اور قرآن و حدیث کو، اور اجتہاد کو بھی، قیاس کو بھی، ان چیزوں کو بھی انہوں نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ تو انہوں نے دونوں مدارس کے جو طریقہ اجتہادات تھے ان کو جمع کیا ہے۔ امام شافعی جو ہیں انہوں نے ایک تیسرا مدرسہ بھی اختیار کیا ہے، تیسرے مدرسے میں بھی علم حاصل کیا ہے، وہ مدرسہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا، جو مصر میں تھے، صحابی رسول عبداللہ بن عمر جو ہیں رضی اللہ عنہ، جو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھا کرتے تھے، جن کے بارے میں معروف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے۔ یہ ان منکرین حدیث یا مستشرقین پر جو ہے وہ رد ہے، ان کے منہ پر تمانچہ ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ حدیث نہیں لکھی گئی، حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتے تھے، ہر بات لکھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا، ان کو کہا بعض لوگوں نے کہ تم ہر چیز ہی لکھتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں آپ کے، کچھ انسان ہونے کے ناطے سے ممکن ہے کہ آپ بات جو ہے وہ شریعت کے علاوہ کو اور بات بھی کر سکتے، دنیوی بات بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ ہر بات لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ لوگ مجھے ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اکتب، ہر چیز لکھو جو میں کہتا ہوں، کیونکہ میں وحی کے بغیر نہیں بولتا، وما ینطق عن الہوی، نبی جو ہے وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، انہوں نے سب سے زیادہ حدیث جو ہے وہ لکھنے والے اور اس کا جو علم ان کے پاس، اس لیے حضرت امام شافعی جو ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے 3 مدارس سے علم لیا ہے، مدرسہ اہل الرائے سے، اور مدرسہ اہل حدیث جو مدینہ میں امام مالک سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، ان کی موطا امام مالک یاد کی۔ اس کے بعد مصر میں جب گئے تو انہوں نے کتاب الام جو ہے ان کی، کتاب الام امام شافعی کی، یہ فقہ کی کتاب ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب اربعہ میں سے اپنا مذہب خود لکھنے والے، اپنے افکار کو لکھنے والے، یہ سب امام شافعی کو یہ جو ہے وہ ہم سمجھ لیں کہ ایک خصوصیت ان کی ہے
کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے واحد ایسے فقہائے اربعہ میں سے جنہوں نے اپنی فقہ کو خود لکھا ہے، جنہوں نے اپنی فقہ کو خود قلم بند کیا ہے کتاب الام کے اندر. یہ سب سے پہلی ان کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے فقہ کو دونوں جو اہل الرائے کی افکار تھے اور اہل حدیث کے دونوں کو ملا کر درمیانی راستہ اختیار کر کے فقہ کو اس کی تدوین کی اور اس کو لکھا. اس کے بعد جب یہ شام مصر میں گئے تو مصر میں ہی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے مدرسے سے جو متاثر ہوئے تو پھر انہوں نے اس کو دوبارہ بدلا، کتاب الام کے اندر کچھ مسائل کے اندر تبدیلی کی، دوبارہ اس کو لکھا. تو اس لیے اگر آج ہم جب آگے پڑھیں گے، جب فقہ کا مادہ ہم پڑھیں گے، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، دیگر جو موضوعات میں ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، اس میں ہم بار بار ہمارے سامنے یہ چیزیں آئیں گی کہ امام شافعی کا قول قدیم قول جدید، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم قول جدید، یہ ہمارے سامنے بار بار یہ مسائل آئیں گے قول قدیم اور قول جدید کے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام مالک نے جو کتاب الام کے اندر یا دیگر کتابوں میں اپنی فقہ یا اپنی رائے کو ذکر کیا ہے، وہ مصر جانے سے پہلے کیا ہے، اور مصر میں وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں مدرسہ عبداللہ بن عمر سے جب یہ متاثر ہوئے تو پھر انہوں نے اپنی آراء کو بدلا. تو وہ قول جدید ہے اور یہ قول قدیم ہے، یعنی وہاں مصر جانے سے پہلے جو ان کے فتاوی جاتے ہیں اس کو قول قدیم کہا جاتا ہے، اور جو مصر میں جا کر انہوں نے وہاں جا کے فتوے دیے ہیں ان کو قول جدید کہا جاتا ہے. وہاں ان کو قاضی بھی بنا دیا گیا، قاضی بھی رہے کافی دیر تک. تو یہ مدرسہ ہے امام شافعی، یعنی یہ فقہ امام شافعی ہے، یہ دونوں کے درمیان ہے، فقہ حنفی اور فقہ مالکی کے درمیان. چوتھے ہمارے موصوف ہیں جن کا ہم تذکرہ کریں گے اس لیکچر کے اندر، وہ ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. امام احمد بن حنبل جو رحمہ اللہ تعالی ہے، ان کی ولادت جو ہے وہ 164 ہجری میں ہوئی ہے، 164 کے اندر ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 241 ہجری میں جو ہے وہ 141 کے اندر ان کی جو ہے 241 کے اندر یعنی 241 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. امام احمد بن حنبل جو ہیں یہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، اور امام شافعی جو ہے شاگرد ہیں امام مالک کے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام جو ہے وہ محمد بن حسن شیبانی کے بھی یہ شاگرد ہیں امام شافعی. تو امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، تو ان سے متاثر ہوئے وہ. امام شافعی متاثر ہوئے امام مالک سے کیونکہ امام مالک کے شاگرد ہیں. تو امام احمد بن حنبل کے جو شاگرد ہیں وہ امام بخاری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو تراجم قائم کیے ہیں، مثلا باب فلان ابواب کو جو ترتیب دی ہے ان کی فقہ کے مطابق دی ہے. حدیث میں چونکہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ محدث تھے، فقہائے اربعہ میں سے سب زیادہ حدیث یاد کرنے والے یا حدیث کا علم رکھنے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ. تو اس وجہ سے ان کا زیادہ ذوق حدیث کا ہی تھا، فقہ کا ان کا ذوق تھا لیکن ان کی بنسبت بہت کم تھا. بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام احمد جو ہیں رحمہ اللہ اپنے استاد پر کبھی کبھی جو ہے وہ اعتراض بھی کرتے تھے، کہتے کہ آپ ایسے ہی فقہ کو زیادہ استعمال کیوں کرتے ہو، یعنی قیاس کو اور ان چیزوں کو کیوں زیادہ استعمال کرتے ہو. ان پر کبھی کبھی اعتراض بھی کرتے تھے اپنے استاد امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ پر. اس وجہ سے امام احمد بن حنبل کا ذوق زیادہ وہی تھا جو کبار صحابہ کے دور کے اندر جو چیزیں سمجھی جاتی تھی، اجماع اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اقوال صحابہ کو لیتے تھے، قرآن و حدیث سے بظاہر سے استدلال کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو فقہائے اربعہ میں سے حدیث کی سب سے بڑی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور وہ کتاب ہے مسند امام احمد. اس کے اندر تقریباً 40,000 احادیث ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی جو سب سے بڑی کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب یہ مسند امام احمد ہے، اور اس کو انہوں نے ترتیب دیا ہے صحابہ کے حساب سے، ان کی روایات کے حساب سے، حضرت ابو ہریرہ کی روایات کو، اس کے بعد جو ہے وہ یعنی ہر ایک صحابی کی روایات کو الگ الگ جو ہے وہ اس مسند احمد کے اندر ذکر کیا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہے ان کا ذوق زیادہ حدیث کا تھا، اور وہی جو امام مالک رحمہ اللہ کا ذوق تھا، اور قول صحابی کو ترجیح دیتے تھے. اگر کسی مسئلے کے اندر قرآن و حدیث سے کوئی واضح دلیل موجود نہیں تو پھر یہ اقوال صحابہ کو ترجیح دیتے تھے. قیاس بھی استعمال کیا لیکن بہت کم استعمال کیا. تو یہ چاروں ائمہ جو ہیں ان کا مختصر تعارف ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد امام بخاری آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے صحیح بخاری کے اندر جو ابواب قائم کیے ہیں وہ تقریباً وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو امام بن حنبل رحمہ اللہ کو تعالیٰ کا طریقہ ہے، لیکن ان کو ہم عملی نہیں کہہ سکتے چونکہ وہ ایک بذات خود ایک مجتہد تھے. تو یہ دونوں مدارس اور ان سے جو فیض پانے والے فقہائے اربعہ ہیں ان کا ذکر آگے سامنے مختصر میں نے ذکر کیا ہے. اور یہ ہے فقہ کی علم فقہ کا تیسرا دور، یعنی 41 ہجری سے لے کر 200 ہجری تک کا یہ زمانہ ہے. اس دور کے اندر فقہ کو کافی ترویج ملی، کافی فقہ جو ہے وہ پھیل، اور اس کے اندر جو ہے اسی دور کے اندر علم فقہ کی تدوین بھی ہوئی، لکھا بھی گیا، حدیث بھی لکھی گئی، علم حدیث بھی لکھی گئی. اور اسی دور کے اندر زیادہ فتنے بھی برپا ہوئے، اختلاف پہلے کی بنسبت زیادہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے
فرقہ شیعہ جو ہے وہ مارز وجود میں آیا، معتزلہ کا وجود آیا اس کے اندر اسی دور کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خوارج پیدا ہو چکے تھے، یعنی یہ فرقہ بھی وجود میں آ چکا تھا۔ تو ان فرقوں کے وجود کی وجہ سے اختلافات بھی زیادہ ہوئے اور مسائل کا بھی زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ فرق ہے پہلے دو ادوار سے کہ اس دور کے اندر فتنے زیادہ برپا ہوئے، مسائل زیادہ درپیش آئے اور ان کا سامنا زیادہ کرنا پڑا، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے ان کو پھر اجتہاد بھی زیادہ کرنا پڑا۔ اور یہ دور جو یہ دور ہے، یہ جو ائمہ اربعہ کا دور ہے، یعنی اس دور کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 200 ہجری سے لے کر پہلا دور ہے 41 سے لے کر 200 تک کا، اور یہ ان ائمہ سے پہلے کا دور ہے، اور یعنی تیسرا دور۔ چوتھا دور ہے 200 سے لے کر 400 تک، 350 تک، میں تھوڑی سی غلطی ہوگی۔ تو تیسرا دور ہم ذکر کر چکے ہیں 41 ہجری سے لے کر 200 ہجری تک، یہ تیسرا دور ہے، یعنی جو دونوں مدارس کا، مدرسہ اہل الرائے اور مدرسہ اہل الحدیث، آگے جن لوگوں نے ان سے فیض پایا، یہ چوتھا دور ہے، یہ چوتھا دور ہے، اور یہ 200 ہجری سے لے کر 350 ہجری تک یہ دور جاتا ہے، 350 ہجری تک یہ دور جاتا ہے، یہ چوتھا دور ہے، اور یہ ائمہ اربعہ کا دور ہے۔ اس دور کے اندر میں بتا رہا تھا کہ اس دور کے اندر علم فقہ جو ہے باقاعدہ لکھا گیا، علم فقہ کی تدوین ہوئی، اس کو لکھا گیا۔ پہلے لکھا ہوا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ موجود نہیں تھا، لیکن امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے آگے ان کی فقہ کو لکھا، امام بن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے جو تلاميذ تھے انہوں نے اقوال نقل کیے، انہوں نے خود بھی جو ہے وہ کچھ کتابیں لکھی، ان سے سوالات کیے گئے۔ امام ابو داؤد جو ہیں انہوں نے ان سے سوالات کی ایک کتاب لکھی، سوالات و ابی داؤد کے نام سے معروف ہے۔ تو ان علماء کے جو اجتہادات تھے، ان کے فتاوی جات تھے، ان کو قلم بند کیا گیا الگ کتابوں کی شکل میں۔ امام مالک نے سب سے پہلے کتاب موطا لکھی، تو یہ بھی فقہ جو ہے وہ ترتیب پہ لکھی گئی ہے۔ امام شافعی نے کتاب الام لکھی، امام احمد بن حنبل کی جو ہے وہ مسند امام احمد اور دیگر کتابیں ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے آگے جو ہے وہ ان کے فتاوی جات کو دوسرے لوگوں تک منتقل کیا اور قلم بند کیا گیا۔ تو یہ دور سنہری دور ہے، یہ دور جو ہے فقہائے اربعہ کا دور، یعنی 200 سے لے کر 350 ہجری تک کا دور، جو چوتھا دور ہے، یہ دور ہے سنہری، اس کو کہتے ہیں گولڈ پیریڈ ہم کہہ سکتے ہیں، سنہری دور، سنہری مرحلہ جہاں فقہ جو ہے پورے جوبن پہ تھی، پورے فقہ جو ہے یہ اس کی جوانی کا دور ہے، اس کو سنہری دور ہم بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو پانچواں دور ہے وہ ہے ان ائمہ کے چلے جانے کے بعد کا دور، یعنی 350 سے لے کر یہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پر، سقوط بغداد تک کا دور، یہ اس کو ہم جو ہے وہ پانچواں دور کہہ سکتے ہیں، یعنی تقریباً 350 سے لے کر 550 ہجری تک، 350 ہجری سے لے کر 550 ہجری تک، یہ جو پانچواں مرحلہ ہے یا پانچواں جو پیریڈ ہے، یہ ہے ان علماء کے اقوال کو، ان کے فتاوی جات کو، ان کے اجتہادات کو لکھنے کا، ترتیب دینے کا، اور پھر آگے ان کی ترویج کرنے کا۔ اس کے اندر اجتہاد نہیں ہوا۔ اس دور کے اندر جو پانچواں دور ہے، اس دور کے اندر اجتہاد بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ائمہ کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ تھا، اگر ہم ان کی مخالفت کریں گے، الگ اجتہاد کریں گے تو شاید یہ ان کی توہین ہے۔ ان کی عزت و احترام بہت زیادہ کرتے تھے، اس وجہ سے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اگر ہم الگ اجتہاد کریں گے، ہمیں ضرورت نہیں رہی اب، تو اگر ہم الگ اجتہاد کریں گے تو شاید یہ ان ائمہ کی جو ہے وہ توہین ہوگی۔ تو یہاں تک ہم جو ہے وہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، جو چیزیں ذکر کی ہیں۔ یہ کبار تابعین کا دور ہے، جو بڑے تابعین ہیں ان کا دور ہے، یہ تیسرا دور ہے، یہ تقریباً 41 ہجری سے لے کر 200 ہجری تک جاتا ہے۔ اگے چوتھا دور جو ہے وہ ائمہ اربعہ کا دور ہے، 200 سے لے کر تقریباً 350 تک ان کے شاگردوں کا آگے، اور 350 سے لے کر سقوط بغداد تک جو ہے، جب بغداد جو ہے وہ تتاریوں نے اس کو تباہ کیا، تو یہ تقریباً 550 ہجری کا واقعہ جب یہ پیش آیا، تو یہ پانچواں پیریڈ ہے۔ اس میں پھر ان علماء کی فقہ کو باقاعدہ جو ہے وہ ان سے آگے استدلالات کیے گئے، اور ان کو ابواب میں ترتیب دیا گیا، باقاعدہ ابواب، فقہی جو ابواب ہیں وہ ترتیب دیے گئے، اور اس کے اندر اجتہاد نہیں ہوا، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ائمہ کبار ائمہ ہیں، ان کی عزت و احترام ہے، تو ممکن اگر ہم الگ اجتہاد کریں گے تو یہ ان کی توہین ہوگی، یہ سمجھتے تھے۔ انشاءاللہ باقاعدہ ان چیزوں پہ ہم اگلے لیکچر میں شروع میں آغاز میں کچھ گفتگو کریں گے۔ اور ان ائمہ کرام جو ہے انہوں نے بذات خود اگر کہیں ان کا فتویٰ یا ان کی کوئی رائے حدیث کے بظاہر ہمیں خلاف لگتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اگر ائمہ سے کہیں فقہ میں یا آراء میں اگر کہیں اختلاف ہوا ہے آپس میں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا وہ اس میں معذور ہیں،
جی ہاں معذور ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بذات خود کسی بھی امام نے حدیث کی مخالفت نہیں کی، اور نہ ہی کلا و حاشا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی حدیث کو جانتے ہوئے اس کی مخالفت، اس کے مخالف فتویٰ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ان کے بعض فتاوا جات حدیث کے بظاہر خلاف ہیں تو کیوں ہیں؟ انشاءاللہ اس پہ اگلے لیکچر پہ ہم گفتگو کریں گے. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. جی اب ہم آتے ہیں سوال و جواب کی نشست کی طرف. تو اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم فواد بھائی. ایک چھوٹی جی سی بات میں کہہ دوں کہ فواد بھائی ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام طلبہ کیونکہ ٹائم مکمل ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا تھا ہمارا ٹائم مکمل ہے، تو جی جو طلبہ رکنا چاہتے ہیں سوال و جواب کے لیے وہ رک جائیں، جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. جی تو بالکل. سوال و جواب کی نشست انشاءاللہ کوئی 10-15 منٹ رہے گی، اور تو انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کو آپ کور کر لیجیے. جزاک جی اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ نے فقہائے سبا کے 7 نام بتائے تھے، آپ ان کو ریپیٹ کر دیں ایک دفعہ. فقہائے سبا کے نام جو آپ نے جی بتائے میں تھے. فقہائے سبا کے نام آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. فقہائے سبا جو ہیں ان میں معروف جو اس مدرسے کے لوگ ہیں فقہائے سبا، سب سے پہلے سعید بن مسیب ہیں. جی جی. اس کے بعد عروہ بن زبیر ہیں. یس سر. قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یس. ابو ٹھیک ہے. بکر بن عبد الرحمن ہیں. ایک منٹ. ابو بکر بن عبد الرحمن. جی جی بالکل. ابن یس سر. الحارث. عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہیں. یس سر. اور اس کے بعد سلیمان بن یسار ہیں. یہ میں نے ذکر نہیں کیا تھا سلیمان بن یسار کا، باقی میں نے تقریباً یس ذکر سر. کیا. آپ نے ایک مس کر دیا تھا، لاسٹ والا کون سا بتایا تھا آپ نے؟ سلیمان بن یسار اور خارجہ بن زید بن ثابت. حضرت زید بن ثابت کے سر یہ خارجہ بن زید بن ثابت حضرت زید بن ثابت کے بیٹے ہیں یہ. سر آپ نے یہ بھی بتایا تھا سالم بن عبداللہ بن خطاب. جی سالم بھی ہیں. اختلاف ہے نا اصل میں، یہ میں نے ذکر کرنا بھول گیا ہوں. دو میں اختلاف ہے کہ ان میں سے ساتواں کون ہے. دو میں اختلاف ہے ٹھیک ہے سر. کہ ان میں ساتواں کون. بعض خارجہ کو شامل کرتے ہیں اور بعض جو سالم کو شامل کرتے ہیں، تو آپ ان کو بھی ساتھ شامل کر لیں. تو سالم بن عبداللہ جو ہیں وہ بھی ان میں داخل ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ سلیمان سر، سلیمان والا پلیز کائنڈلی دوبارہ بتا دیں. سلیمان بن یسار. اور سر یہ زید بن خارجہ بن ثابت ہے یا خارجہ بن زید بن ثابت ہے؟ خارجہ بن زید بن ثابت. حضرت زید بن ثابت جو کاتب وحی تھے ان کے بیٹے ہیں، صحابی رسول کے بیٹے ہیں. یہ تابعی ہیں. یہ سارے تابعی ہیں. یہ فقہائے سبا جو ہیں یہ ساتوں کے ساتوں تابعین میں بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے صحابہ سے علم لیا ہے، بڑے صحابہ سے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، خلفائے راشدین سے، اس لیے ان کا مقام تھا. جی جزاک اللہ خیر سر. سر اختلاف کن دو ناموں میں ہے؟ یہ اختلاف جو ہے یہ سالم اور اس میں ہے خارجہ میں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. سر جی آپ نے السلام علیکم. وعلیکم مکاتب السلام فکر ورحمۃ جو اللہ. جی بتائے علی تھے. عمران بھائی. جی سر جزاک اللہ. یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی یہ 3 مدارس بتائے تھے نا، ایک تو اہل الرائے اور جی ایک اہل الحدیث، تیسرا کون سا تھا؟ وہ اس میں شمار نہیں ہوتا، اگرچہ الگ الگ مدارس کافی تھے لیکن مین 2 ہی ہیں. وہ تیسرا مدرسہ عبداللہ بن عمر بن عاص کا ہے، وہ شام مصر میں تھا، لیکن وہ ان میں جزاک شمار نہیں کیا. ویسے تو مدارس بہت زیادہ تھے، یعنی جہاں جہاں بھی صحابہ تھے انہوں نے الگ ان کے شاگرد آگے نکلے. مکہ میں عبداللہ بن عباس کا مدرسہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے شاگرد امام سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، دیگر جو ہیں یہ لوگ تھے. امام مالک جنہوں نے فیض میں، یہ اہل حدیث کا مدرسہ تھا. تو مین 2 ہی تھے. اہل الرائے کا جو ہے یہ کوفہ میں تھا اور مدینہ میں اہل الحدیث کا تھا، لیکن باقی ہر ایک صحابی کا الگ الگ ان کے شاگرد نکلے، لیکن ان کو ان میں شمار نہیں کیا جاتا. تو میں یہ اصل کہنا مقصود تھا کہ امام شافعی جو ہیں وہ جب مصر میں گئے تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے چونکہ شاگرد تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی آراء سے متاثر ہو کر انہوں نے پھر اپنے جو ہے وہ بعض اجتہادات کو بدلا ہے. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جی یہ تابعی ہیں یا تبع تابعی ہیں؟ میں اگر بتا چکا تابعی ہوں ہیں آپ تو کو انہوں کہ نے کون؟ جی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ذکر کیا میں نے کہ بعض لوگوں نے ان کو تابعین میں شمار کیا اور بعض نے ان کو تبع تابعین میں شمار کیا. صرف اختلاف ان روایات میں ہے جن میں ذکر ہے کہ حضرت انس بن مالک سے ان کی ملاقات ہے یا نہیں، کیونکہ یہ کوفہ میں تھے. حضرت انس بن مالک جو بصرہ میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انس بن مالک جو صحابی رسول ہیں
ان سے کیا ان کی ملاقات ثابت ہے؟ یعنی اگر تو کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یہ تابعین میں سے ہیں، اگر ان سے ملاقات ان کی ثابت نہیں ہے تو پھر یہ تبع تابعین میں سے ہیں. میرے خیال میں اس سے ان کا مقام کم نہیں ہوتا، ان کا مقام وہی ہے جو میں نے ذکر کیا ہے کہ فقہا میں ان کا سب سے پہلا درجہ ہے، ایک مقام اور مرتبہ ہے جس کو یہ چیزیں کم نہیں کر سکتی. جی جزاک اللہ. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے عبداللہ بن عمر کی ایک مثال دی کہ وہ نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر کو کہ اس عمل کو بدعت پر قیاس کیا ہے، تو مطلب کس رائے کو ٹھیک تصور کیا جائے؟ میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے عمل کو بدعت کہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسا کہیں گے. باقی یہ ہے کہ اس کو بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مبالغہ کرتے ہیں، یعنی بدعت نہیں کہتے تھے، ان کا وہ عمل غلط نہیں تھا چونکہ بظاہر وہ حدیث کو لیتے تھے. یہی میں فرق بتا رہا تھا کہ چونکہ اس کے بانی وہ تھے تو ان کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ حدیث کے بظاہر کو دیکھتے تھے. اب جن صحابہ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشاب کرنا بیٹھنا یہ وہاں یہ ہمیں اس کی اتباع نہیں کہا گیا کہ وہاں بیٹھو تم جا کے، لیکن وہی سمجھتے تھے کہ یہ بھی اتباع میں شامل ہے، یعنی اگر میں یہ کروں گا تو مجھے اجر ملے گا. یہ ان کی ذاتی رائے تھی، اجتہاد تھا، لیکن یہ باقی صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ گناہ گار ہیں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مبالغہ زیادہ کرتے تھے، یعنی جن چیزوں کا ہمیں شریعت نے جو ہے وہ مطالبہ نہیں کیا وہ بھی کام کرتے تھے، اور انشاءاللہ ان کے لیے اس میں بھی اجر ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. جزاک اللہ. اور میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ کیا حسن بن علی جو ہیں رضی اللہ عنہ ان کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ میں شامل ہے پہلے 30 سال بعض میں، علماء یا اس کو یہ 5ویں خلیفہ شمار کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن کو 5ویں خلیفہ شمار کرتے ہیں، لیکن مین بنیادی جو خلفاء وہ 4 ہیں، اور 5ویں خلیفہ میں اختلاف ہے علماء میں. بعض امام عمر بن عبدالعزیز کو شمار کرتے ہیں اور بعض امام حضرت حسن جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو داخل کرتے ہیں ان میں جو ہے وہ خلفائے خمسہ میں، یعنی 5 خلفائے راشدین میں. بعض امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی امام حسن کو اس میں داخل کرتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس میں شامل کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو زیادہ راجح ہے، ثواب کے قریب تر ہے، وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہ وہ زیادہ خلافت کے حقدار تھے اور ان کی شرعی خلافت تھی، اور وہی 5ویں خلیفہ انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طلحہ بھائی. سر سوال یہ ہے کہ اجتہاد، اجماع اور قیاس میں میجر ڈفرنس کیا ہے؟ مطلب کون سی چیز ریکگنائز کرتی ہے کہ یہ اجتہاد ہے؟ اجتہاد جو ہے یہ ان کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے. اجتہاد جو ہے یہ کوشش ہے ان کی عملی پریکٹیکل یا ان کی تطبیق کرنے کی، یعنی قیاس کرنا اور اجماع جو ہے وہ یہ ساری چیزوں کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا عملی کام ہے. اس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں، یعنی محنت کرنا قیاس کرنے میں، اجماع کرنے میں، یعنی مسائل کو اخذ کر کے ان پہ فقہا کا جو یہ اجماع کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم اجتہاد، یعنی ان کے عمل کو اجتہاد کہتے ہیں. لیکن جو قیاس ہے، یہ قیاس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. اجتہاد عمل ہے اور جو قیاس ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، اور اجماع بھی اس کا نتیجہ ہے. تو یہ فرق یہ ہوگا کہ اجماع جو ہے اور قیاس یہ نتیجہ ہے اجتہاد کا. اجتہاد محنت کو کہتے ہیں، تو یہ جو فقہا ان مسائل کو اخذ کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں اس کو اجتہاد کہتے ہیں. تو اجتہاد بذات خود دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے اور ان کا عمل ہے، اور اس کا نتیجہ یہ قیاس، اجماع اور یہ ساری چیزیں ہیں. جی وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ لوگ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہی جو میں بتا رہا ہوں، یا ایسے اوپر سے گزرتا جا رہا ہے؟ نہیں الحمدللہ کافی حد تک سمجھ آ رہی ہے. اچھا چلیں. جی میرا سوال یہ تھا، ہم اس کل کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، قرآن اور حدیث کو حدیث نسخ کرنے کے بارے میں. تو ایک مشہور حدیث ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہوتی، اور لیکن اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو ان کو کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو. تو کچھ جو ہمارے بھائی ہیں وہ اس کو نسخ کرنے کے بارے میں بولتے ہیں قرآن کو، کہ یہ فقہی مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہمارے یہ آگے آئے گا، جو نیکسٹ لیکچرز ان میں انشاءاللہ آئے گا، باقاعدہ کتاب الصلاح میں یہ مذکور ہے، انشاءاللہ وہاں ہم پڑھیں گے اس کو تفصیلی.
یہ ہمارے ہاں پاکستان میں بالخصوص یہ مار کا آرام مسئلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اس کا حل ہم وقت پر بتائیں گے، چونکہ ابھی ہمارا ٹاپک اور چل رہا ہے، تو وقت پر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. جی وقاص بھائی. جی شیخ صاحب ماشاءاللہ سے آج کا لیکچر جو ہے وہ بہت آپ نے خوبصورتی سے بیان کیا، اور فقہ کی تاریخ جو ہے وہ بڑی اچھی آپ نے بہتر انداز میں سمجھا بھی دی. جی جزاک اللہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نوٹ جو ہیں وہ اس کے لے لیے ہیں تو وہ مددگار رہیں گے. جی سوال یہ تھا شیخ صاحب جو ذہن میں آیا وہ یہ کہ کچھ نہ کچھ مسائل تو ایسے تھے کہ جس میں دور نبوی میں بھی صحابہ کے درمیان اختلاف رہا، جی اور دور نبوی کے بعد جب دوسرا دور شروع ہوا جس میں نبوت جو ہے وہ موجود نہیں تھی، جی تو اس وقت پھر جو ہے وہ صحابہ کا جو آپسی اختلاف تھا یا نئے مسائل جو اس وقت آئے صحابہ کو، اس کے اندر پھر صحابہ کا اختلاف اجماع کے ذریعے ہوا. لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اختلاف تو رہا، مطلب صحابہ کو بھی ایک دوسرے کی آرا سے اختلاف رہا. جی تو یہی چیز جب آگے جا کے فقہی مذاہب بننے شروع ہو گئے، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک مدرسہ اہل الرائے بن گیا، ایک طرف مدرسہ اہل الحدیث بن گیا، ایک طرف مصر کے اندر جو ہے وہ تیسرا مدرسہ بن گیا، اور بھی بے تحاشا مدارس بن گئے. تو یہاں سے جب پھر انہی اجتہادات کی بنیاد پر اور انہی آرا کی بنیاد پر آگے پھر باتیں چلی ہیں اور آگے فقہی مذاہب وجود میں آ گئے، تو یہ کہیں نہ کہیں ان کو اگر ہم پیچھے کی طرف لے کر جائیں تو کیا یہ مشاجرات صحابہ کے ذیل میں تو نہیں چلے جاتے؟ اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں تو پھر بڑا سخت موقف علماء بیان کرتے ہیں. تو اصول فقہ کے اندر جب ہم ان مسائل کو سوال سمجھ چکا ہوں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ سوال آپ کو سمجھ چکا ہوں. یہ جو مشاجرات صحابہ ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاسی اختلافات تھے، وہ سیاسی اختلافات تھے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں اجتہادات، اس کو بھی ہم اجتہاد ہی کہتے ہیں، لیکن یہ شریعت میں ہے، یہ الگ نوعیت ہے اس کی، اختلافات کی مختلف ہے ان سے. ان کا وہ چونکہ ریلیٹڈ صحابہ کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ، اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، ان اختلافات کو ذکر نہیں کرنا، کیونکہ وہ سب کیا ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے. اس وجہ سے نص آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر راضی، انشاءاللہ سارے جنتی ہیں. تو اگر کسی سے اجتہادی غلطی ہوئی تو وہ مجتہدین تھے سارے، جن سے صحابہ کے آپس میں اختلافات ہوئے وہ سب مجتہدین تھے. اور مجتہدین آپ کو حدیث کل ایک ساتھی بھی ذکر کر رہے تھے کہ اگر مجتہد جو ہے وہ صحیح مسئلے کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے دور آ جائے، اور اگر غلطی کرتا ہے تو پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے. تو مجتہدین تو انشاءاللہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان مسائل کو چھیڑنا نہیں چاہیے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں ان کا لیکن جو فقہی مسائل ہیں یہ مشاجرات صحابہ سے مختلف ہیں، چونکہ ان فقہی مسائل، ان اختلافات سے تو ہم نئے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو بعض اقوال ذکر کرتے ہیں، ایک مقولہ معروف ہے کہ جو فقہا کا اختلاف ہے یہ امت کے لیے رحمت ہے. یعنی بسا اوقات یہ اختلاف جو صحابہ میں ہوا ہے فقہی مسائل میں، یا اگر کہیں تابعین میں ہوا ہے، تو یہ بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے اس میں وسعت پیدا ہو گئی ہے، تاکہ مزید نئے مسائل کو ہم ان سے حل کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ان سے مختلف ہے تھوڑا سا. السلام علیکم. جی عبداللہ بھائی. وعلیکم السلام. سر سوال یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے تھے نا امام شافعی کے بارے میں، تو وہ انہوں نے تیسری رائے اختیار کی، تو پوچھنا ہے کہ ان کا شمار اصحاب الحدیث میں ہوگا یا اصحاب الرائے میں ہوگا؟ امام شافعی جو ہے یہ ان کے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں کے درمیان کا راستہ ہے، انہوں نے دونوں کے علوم کو جمع کیا ہے. تو اہل الرائے تو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے کئی ایک آراء میں جو ہے وہ اہل الرائے کی مخالفت بھی کی ہے. لیکن جو علماء نے ذکر کیا ان کے بارے میں وہ یہ کہ ان کا موقف اہل الحدیث کے زیادہ قریب ہے، اور کچھ حصہ اس کے اندر اہل الرائے کا بھی ہے، لیکن اہل الحدیث کے زیادہ قریب ہے. اچھا جزاک اللہ. استاد محترم یہ ایک دوسرا سوال آیا ہے ذہن میں، جو آپ نے ذکر کیا تھا امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد تھے محمد بن حسن الشیبانی. جی بالکل. جی تو یہ وہی ہیں جن کو ہم امام ابو حنیفہ کے جو دو مستند ترین شاگردوں میں شمار کرتے ہیں، امام ابو یوسف جو قاضی القضات اور امام محمد. بالکل ایسے ہی ہے، وہی ہیں. جزاک اللہ. ان کے شاگرد تھے امام شافعی، انہوں نے امام شافعی نے ان سے بھی علم لیا ہے. تو امام شافعی رحم اللہ جو ہیں یہ کوفہ گئے تھے، یعنی ان کا سفر ملتا ہے، یا امام محمد مدینے آئے تھے؟ کوفہ میں گئے تھے. جزاک اللہ. جی بھائی. السلام علیکم. ایک چھوٹا سا سوال اور میرے ذہن میں آ گیا. جی یہ تمام ائمہ جو گزرے ہیں ان کے جو وفات ہے
اس کے اوپر بھی کچھ ایسے کمنٹ ملتے ہیں کہ ان کے جو فوتگیاں ہیں وہ مطلب کچھ کو مارا گیا یا کچھ کو ایسے شہید کیا گیا، تو کیا ایسی باتیں کچھ ملتی ہیں یا یہ بس قیاس رہی ہیں؟ نعمان بھائی اصل میں چونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں تھا، صرف ہم نے تاریخ ذکر کرنی تھی، تو ان کی سیرت اور تفصیلات یہ کتابوں میں مذکور ہیں، اس لیے میں نے چیزیں ذکر نہیں کی۔ تمام ائمہ جو ہیں ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امام احمد بن حنبل جو ہے رحمہ اللہ، ان کو جو قرآن کریم کے خلق قرآن کے مسئلے پہ ان کو مارا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو طلاق مکرہ پہ مسئلے پہ کہ وہ کہتے تھے کہ تم یہ کہو کہ جو مجبور کر کے طلاق جس سے لی جائے وہ طلاق واقع ہو جاتی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ طلاق نہیں ہوتی، اس پہ مارا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ قاضی بننے کے لیے کہا گیا۔ امام جو خلیفہ تھے ابو جعفر منصور، انہوں نے ان کو جیل میں بند کیا تھا۔ تو اس طرح کے مسائل کا ان سب کو ہی سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن چونکہ یہ تفصیلات ہیں، خلق قرآن کا مسئلہ مثال کے طور پہ یا طلاق مکرہ کا مسئلہ جو ہے، تو اس لیے میں نے ان کی طرف جو ہے وہ زیادہ ان کو ذکر نہیں کیا، صرف ان کی وفات کی تاریخ میں نے ذکر کی ہے۔ مقصد تو تعارف تھا مختصر کہ وہ کن افکار سے متاثر تھے اور ان کے افکار کیا تھے اور دیگر لوگوں سے ان کا فرق کیا تھا، ورنہ ان سب کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ صاحب اجازت دیں تو ذرا ایک موضوع سے ملتا جلتا ہی ہے لیکن آپ فقہ سے متعلق نہیں ہے سوال۔ فرمائیے۔ جی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ منکرین حدیث کو جواب دینے کے لیے اکثر ہم استعمال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے بھی کچھ صحابہ تھے جو حدیث لکھ لیا کرتے تھے۔ جی بالکل۔ اور اس کے اندر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی میں کہا کروں وہ لکھ لیا کرو جب مجھے پوچھا گیا۔ لیکن اس سے کے ساتھ ہی ایک حدیث وہ بھی مل جاتی ہے جو شروع کے ادوار کی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرو، اگر کسی نے کچھ لکھا ہے تو وہ مٹا دو، اور سندن وہ بھی صحیح منقول ہے۔ اس کی علماء نے توجیہات کی ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی ہے حدیث لکھنے کی، اجازت اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ہے وہ ناسخ حدیث موجود ہے، اللہ نبی سے فرمایا کہ تم لکھو، وہی عبداللہ بن عمر بن عاص کی جو حدیث ہے وہی اس کی ناسخ ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث جو ہے وہ اس کی ناسخ ہے، اس نے اس کو منسوخ کیا ہے۔ جو آپ نے روکا تھا نا، تو عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث اس کے لیے ناسخ ہے، وہ منسوخ نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حدیث لکھتے تھے۔ پہلے آغاز میں آپ نے اس لیے روک دیا تھا کہ کہیں قرآن کریم اور جو حدیث ہے وہ ان کا آپس میں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ شاید یہ وہی ہے جیسے قرآن ہے، تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے حدیث اور قرآن میں آپ نے جو ہے وہ آغاز میں روکا تھا، لیکن بعد میں اجازت دی تھی، اور اس کی عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث واضح دلیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، یہ مدرسہ اہل الحدیث، اس کے بانی کون کون تھے، ان کے نام بتا دیں۔ جو اہل الحدیث کا مدرسہ تھا اس کے بانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت تھے جو کاتب وحی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت زید بن ثابت یہ ہیں، جزاک اللہ۔ اور سعید بن مسیب اصل مین بانی ہے اس کے، یعنی جن سے آگے اس کو ترویج ملی یا نشر و اشاعت ہوئی ہے اس مدرسے کی، وہ سعید بن مسیب ہیں جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے جو ہے وہ علم لیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ استاد محترم ایک اور سوال ذہن میں ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لکھ لیا کرو، میں وحی کی تائید کے بغیر نہیں بولتا۔ جی تو کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ کی طرف گئے تو وہ کھجور کا پیوند کاری لوگ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو کیا ہے، اور وہ فصل ان کی جو ہے وہ بہتر نہ ہوگی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امور دنیا کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تو یعنی یہ آپ کی بات اس سے تھوڑی سی اختلاف کر رہی ہے، تضاد میں ہے، تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا۔ نعمان بھائی، یہ حدیث جو آپ نے ذکر کی ہے یہ حدیث شریعت سے متعلقہ نہیں ہے۔ اسی حدیث میں آپ نے بتا دیا کہ یہ حدیث جو ہے وہ یہ میں نے اپنی رائے دی ہے، یہ شریعت سے نہیں ہے۔ تو اگر کہیں آپ نے کوئی ایسی بہت کم مثالیں، اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا بھی ہے تو آپ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ میں نے اپنی رائے دی ہے۔ اس میں اصل یہی تھا کہ آپ وحی کے بغیر نہیں بولتے، لیکن یہ جو آپ نے مشورہ دیا تھا یہ چونکہ دنیا سے تعلق ریلیٹڈ ہے، اس کا تعلق عام چیزوں سے ہے، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے، تو آپ نے ایک مشورہ دیا تھا ان کو، تو اس وجہ سے آپ نے وضاحت بھی ساتھ کر دی کہ یہ تم اپنی دنیا کے معاملات میں زیادہ بہتر جانتے ہو، زمیندار لوگ یا جو اس دور میں جو باغ وغیرہ کا کام کرتے تھے
تو اس لیے تم جو بہتر سمجھتے ہو وہ کرو. تو آپ نے وضاحت کر دیتے تھے اگر کوئی ایسا 2-4 واقعات ہوئے بھی ہیں آپ نے ساتھ وضاحت بھی کر دی کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے تھی, یہ وہی نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی میرے خیال میں ٹائم کافی ہو چکا ہے, تو آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.